والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام، عزت و تکریم کے لائق، محبتوں اور چاہتوں کے لائق، میری مراد دور و نزدیک سے سننے والے میرے معزز سامعین، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع نصیب کیا ہے۔ دنیا جس طرح تیزی سے گزر رہی ہے اور اتنی افراتفری جو اس میں مچی ہوئی ہے، ملکی حالات، سیاسی حالات اور انسان کے خود کے حالات، غربت کی وجہ سے، مجبوریوں کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، رشتوں کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے جو پریشانیاں اور جو مصیبتیں انسان کی زندگی کا اہم حصہ اور رکن بن چکی ہیں، اسی دوڑ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ لوگو، میں تمہارا دنیا میں رہنے کا ٹھکانہ اور آخرت میں رہنے کی جگہ کو جانتا ہوں۔ تو اس آیت کو اگر انسان کھولے اور سمجھنا چاہے تو اللہ تعالی ہمارے ہر اٹھنے والے قدم سے واقف ہے۔ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا ارادہ، کوئی ایسا کردار اللہ کے ہاں ہمارا اللہ کے نزدیک چھپا ہوا نہیں ہے، اور نہ جانے انسان کیوں غفلت میں اپنے آپ کو ڈال کر رکھ رہا ہے۔ دنیا کی الجھنوں میں اس نے یعنی انسان نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر دھکیل دیا ہے۔ دنیا کی دلدل میں انسان نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر دھسا دیا ہے، اور چاہ کر بھی نکلنے کی کوشش اور ارادہ نہیں کرتا۔ درحال ہے کہ اس کے سامنے مساجد سے 5 وقت کی صدا اللہ کی طرف سے آتی ہے کہ آ جا میری طرف، میری بارگاہ میں آ جا، کچھ مجھے یاد کر لے، تھوڑا سا ہی میرا نام کر لے، ذکر کر لے، میری بندگی کر لے۔ لیکن ہم اللہ کی بندگی تو کرتے ہیں، لیکن اس بندگی میں دکھلاوا کتنا ہے، اس بندگی میں غرور کتنا ہے، اس بندگی میں انسان کو نیچا دکھانا کتنا ہے، نہ جانے انسان کہاں بھٹک رہا ہے۔ اللہ کی تو رحمت اور پیارے آقا کی شفقت ہر روز ہم کو صدا دیتی ہے، آواز دیتی ہے کہ ہے کوئی محمد مصطفیٰ کے دامن سے اپنے آپ کو جوڑنے والا، ہے کوئی خالق لم یزل کی رحمت میں اپنے آپ کو شامل کروانے والا، لیکن ہم لوگ غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ نہ جانے ہم ہوش کے ناخن کب کھائیں گے، کب لیں گے، اور شاید ممکن ہے کہ ایسا ہو کہ جب ہمیں ہوش آئے کہ او یار ہمارا تو ہائے لٹ گیا، مر گیا، میں نے تو زندگی کا اکثر حصہ گناہوں میں برباد کر دیا، گناہوں کی زندگی میں اپنے آپ کو اتنا مگن کر دیا کہ اللہ کی یاد سے میں اپنے آپ کو بہت دور دیکھ رہا ہوں۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت ان کی زندگی بھی مشکل بنا دیتا ہے، اور جب اس کا مرنے کا وقت ہوتا ہے تو اس مرنے کے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی رحمت وہ بندہ حاصل نہیں کر سکتا، اللہ کی رحمت حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ جو اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لے کر ہی نہیں آنا چاہتا، یا جو تھوڑی بہت اللہ کی بندگی کرتا ہے اور اس میں دکھلاوا کرتا ہے، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے بندوں کا ٹھکانہ جہاں دنیا میں رسوائی کا ہوتا ہے، وہیں آخرت میں بھی وہ پشیمان ہوتا ہے، رسوائی ہی اس کا مقدر بنتی ہے۔ تو خالق لم یزل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا مقرب اور اپنا محبوب بندہ بنائے، پیارے آقا کی ہر سنت کو اپنانے کی اور زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس سنت کو، پیارے آقا کی چھوٹی سی معمولی سی، جو ہم اپنے نزدیک اگر سمجھنا چاہیں کہ مسواک تو یار ایک چھوٹی سی سنت ہے، کسی کو سلام کرنا پیارے آقا کی چھوٹی سی سنت ہے، ہم اپنے نزدیک درا حال ہے کہ مسواک کے اندر جو فضائل، برکات، جو کمالات اللہ رب العزت نے رکھے ہوئے ہیں، پیارے آقا نے جو بیان کیے ہوئے ہیں، اگر وہ انسان صرف ایک سنت کو ہی زندہ کر لینا اور سمجھ جائے کہ پیارے آقا کی سنت کا رنگ اور پیارے آقا کی سنت کی خوشبو کس قدر معاشرے میں پھیلتی ہے، کہ جب ایک انسان مسواک جیسی نعمت کو
اور مسواک جیسی سنت کو زندہ کرتا ہے، تو پھر پیارے آقا فرماتے ہیں کہ مرتے وقت اس کو کلمہ طیبہ نصیب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ دنیا کے نزدیک جو ہم سمجھتے ہیں کہ نکی جی سنت ہے، تے اسی لوگ اس نکی جی سنت تے بھی عمل نہیں کرنے ہیں، تے چے جائے کہ اللہ نے ہر اس احکام تے عمل کرا، ایدہ سونے تے سونا اسی کہ اللہ نے ہر حکم اسی منا، پیارے نبی نہ ہر حکم اسی بجا لاواں، لیکن اساں تا تک سکون نہیں ملنا، اطمینان نہیں ملنا جب تک اسی اپنی زندگی گناہاں وچ نہ گزارا۔ گناہاں کی لذت اور مٹھاس اس قدر اتنی گندی اور اتنی بےہودہ ہونی ہے کہ انسان سمجھ نہیں سکنا، اس نہ زندگی نہ 60 سالہ دور گزار کے بے رہنا ہے، اور آخری وقت جس لے آنا ہے تو وہ آنا ہے ہائے میں لٹ گیا، میں مر گیا، میں نے تو کچھ بھی حاصل نہ کیا، میں قبر کی منزلوں کی طرف جا رہا ہوں تو خالی جا رہا ہوں، میرے نامہ اعمال میں کچھ بھی ایسا نہیں کہ جو قبر میں میرے لیے باعث بخشش اور باعث روشنی کا سبب بن سکے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ دنیا میں جو جہاں رہ رہا ہے اور جس انداز میں رہ رہا ہے، جس انداز میں وہ زندگی گزار رہا ہے، وہ اپنے بندگی کا اور اپنا بندہ ہونے کا ثبوت اگر نہیں دے رہا، اگر اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق وہ اپنی زندگی نہیں گزارتا، تو شاید اللہ تعالیٰ نے یہی کچھ تصویر کھینچ کر بیان فرمایا کہ میں تمہارے دنیا کا رہنے کا معاملہ جانتا ہوں، تمہاری جگہ جانتا ہوں، تم جس جگہ جس لیول کے اوپر کھڑے ہوئے ہو میں جانتا ہوں، اور مرنے کے بعد کل بروزے قیامت میں جب آؤ گے نا تو میں وہاں کا ٹھکانہ بھی تمہارا جانتا ہوں۔ اب اللہ جانے کہ ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے یا جنت ہے، ہم تو دعا کرتے ہیں اور مسلمان سے خاص کر کے امید رکھتے ہیں، اور پیارے آقا علیہ السلام کی شفقت، کرم، فضل اور صدقہ یہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا معاملہ عاشقان رسول والا بنائے گا، اور ہمارا معاملہ ان نیک لوگوں کے ساتھ کرے گا کہ جن کے بارے میں پیارے آقا نے اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تم سے راضی ہو گیا اور تم مجھ سے راضی ہو گئے۔ تو کیا ہی پیارا وہ دن ہوگا، وہ لمحہ ہوگا، وہ گھڑی ہوگی کہ جس گھڑی میں اللہ رب العزت ہمیں اپنا مقبول بندہ بنا کر لوگوں کے آگے، لوگوں کے سامنے میدان محشر، جہاں اربوں کھربوں سینکڑوں کی تعداد پر لوگ ہوں گے، وہاں جب یہ اناؤنس کیا جائے گا، یہ نام پکارا جائے گا کہ عثمان ولد خدا بخش، کہ تیرا فیصلہ ہم نے جنت والا کر دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو وہ خوش نصیب ہوں گا، اور آپ میں سے ہر وہ بندہ کہ جس کا نام پکارا جائے گا کہ فلاں بن فلاں تیرا ٹھکانہ اور تیرا معاملہ میں نے جنت والوں جیسا کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کا ٹھکانہ جنت میں بنائے، اور پیارے آقا کی ہر سنت کو اور اللہ رب العزت کے ہر فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔